बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत अहम तरीन दिन है। सुप्रीम कोर्ट से आइन की हिफाजत का फ़ैसला आया। आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई असम्बली डिज़ाल्व हो जाए आइनी तरीके से तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजमी है। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत सीधा सीधा आसान सा मसला है। जब खान साहब धमकियां दे रहे थे कि हम ये दोनों सूबाई असम्बलियाँ तोड़ देंगे, उस वक्त नून लीग के सारे लीडर और लीडरानियाँ उछल उछल के कह रही थी कि तोड़ो हम इलेक्शन करवा देंगे, तोड़ो हम इलेक्शन करवा देंगे। खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी, सफ़े मातम बिछ गई। अब कितने महीने हो गए हैं, असम्बलियाँ नहीं हैं, लेकिन कहते हैं जी जमहूरियत है। कौमी असम्बली में 150 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन साहब भी खामोश, और जो बैठे हुए हैं वो तो चाहते ये थे। इमरान खान ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की कि खान साहब असम्बलियाँ खाली करके बाहर आ गए, उनको खुली छुट्टी मिल गई। अब वो खुल खेल रहे, और ऐसा तमाशा कभी दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ कैबिनेट में फ़ैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली में खड़े होकर वज़ीर कानून और वज़ीर आज़म तकरीरें कर रहे हैं। वो जिनको ला के बिठा दिया गया था, अब पहले तो वो वोट को इज़्ज़त दो कहते रहे, बयानियाँ बनाने की कोशिश करते रहे, फिर मुल्क से भागना पड़ गया। अदालतों के साथ नहीं, अदालतें बेचारी हमारी बाज़ अदालतें कमज़ोर भी हैं, बड़ों के साथ ताकतवरों के साथ कोई साजबाज करके जेल से निकल के भाग गए। शेर साहब 4 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ अदालतें बुलाती हैं, लोग अवाम कहते हैं उनकी पार्टी के लीडर 20 दफ़ा झूठ बोल बैठे हैं आके, कभी अयाज सादिक, कभी जावेद लतीफ़, कभी उसकी साहबजादी, कभी उसका भाई आ रहे हैं मियाँ साहब को जनवरी में आ रहे हैं, को फरवरी में आ रहे हैं, को मार्च में आ रहे हैं। कोई कहता मियाँ साहब के प्लेटलेट्स अभी ठीक नहीं हुए, कोई कहता अभी डॉक्टरों ने इजाज़त नहीं दी। अब सऊदीया के दौरे की दावत मिली, भागे भागे जा रहे हैं मियाँ साहब, सब प्लेटलेट ठीक हो गए, डॉक्टरी रिपोर्टें भी उनके हक़ में आ गई, कोई रुकावट अब सफ़र में नहीं है। यहाँ क्या करेंगे आके हरमैन तैयबैन में मियाँ छोटे मियाँ साहब भी जा रहे हैं, साहबजादी भी जा रही, यहाँ बैठ के अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करेंगे कि किस तरह आइन तोड़ना है, किस तरह इक़्तिदार पे कब्ज़ा रखना है। अच्छा, ये बयानियाँ बनाते बनाते कि वोट को इज़्ज़त दो, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट को नंगी गालियाँ देते देते पाँव में पड़ गए, बूट पॉलिश करने शुरू कर दिए। अब 1 साल पूरा मेरा ख्याल है, बल्कि 1.5 साल पूरा बूट पॉलिश की सारे टब्बर ने, और लंदन वाले ने भी, और यहाँ साहबजादी ने भी। अब फिर जाके बाजवा साहब राम हो गए, और जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली तो खान साहब तो कहते हैं, मुझे बाद में पता चला जब आखिरी दिन थे, तो मुझे तो उसी वक्त पता था जब बाजवे को एक्सटेंशन मिली कि बाजवा साहब वादा कर बैठे हैं उधर। फिर बाजवा साहब ने जो खेल खेला वो सबके सामने। अब ये अवाम में बेइज्जत हो गए, अवाम में इनका जो बयानिया था वो पिट गया, और ये हमेशा ऐसे करते आए हैं। ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़, ज़ियाउल हक़ की गोद में बैठ के आए, आज ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में करारदाद पेश की। भुट्टो साहब की फांसी का केस जरदारी साहब ने अपने दौर में नहीं लगवाया, अब बाद में मियाँ के दौर में भी नहीं लगवाया। अब नवासे को याद आ रहा है कि 10 साल हो गए हमारा केस नहीं सुना जा रहा, तो आज काबीना में या असम्बली में कोई करारदाद पास करके भेजी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि वो केस भी लगाओ। तो मियाँ साहब, अगर वो अदालती कत्ल था तो आप तो उस वक्त कातिलों के साथ थे। अब कुछ शर्म अगर किसी को है तो कम से कम सच भी तो बोलो ना। कायरा साहब, बिलावल भुट्टो साहब, रज़ा रब्बानी साहब, जरदारी साहब तो बेचारे बीमार हैं, उनको कुछ नहीं कहता। शेरी रहमान साहबा, अगर कोई थोड़ी बहुत भी ईमानी गैरत तुम्हारे अंदर है तो सच बोलो कि वो कातिल कौन कौन थे। और अब फिर तुम बूट पॉलिश भी कर रहे हो, मज़े भी ले रहे हो,
اور حکمت عملی یہ بنائی ہے کہ موجیں خود کرو اور الزام خان پہ رکھو، جس پہ 10 مہینوں میں 150 مقدمات درج ہو گئے، اس کو لاڈلا کہہ رہے ہیں۔ اور جن کے مقدمات معاف ہو گئے اور جو کیس بالکل تکمیل تک پہنچنے والے تھے، انجام کو پہنچنے والے تھے، وہ کیس بھی ختم کر دیے گئے، پروٹوکول دے دیے گئے۔ اب وزیر اعظم کے پروٹوکول لے کے پھر رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اب وہ وزیر بنے ہوئے جو جیلوں میں تھے، سچ کہا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہ جو جیلوں میں تھے، جیلوں کے حقدار تھے، وہ ہمیں آ کے درس دے رہے ہیں، ہمیں تقریریں کر کر کے سنا رہے ہیں، اور عدلیہ پہ پوری طرح حملہ آور ہیں۔ پوری کوشش کی، دباؤ ڈالا پورا، لالچ بھی، دباؤ بھی، جو نون لیگ کا وتیرہ ہے اور میاں صاحب جو کرتے آ رہے، سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا، کیا خود، الزام لگا رہے ہیں اب جج صاحبان پہ۔ کوئی بھی جج ہوتا، میں کہتا ہوں فائز عیسیٰ بھی ہوتا، تو کیا وہ آئین کے خلاف فیصلہ کرتا؟ امین الدین ہوتا، وہ آئین کے خلاف فیصلہ کرتا؟ جو جج آئین کے خلاف فیصلہ کرے گا، آئین میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، وہ عوام میں کیا منہ دکھائے گا آ کے؟ اب وہ کس بات کی نوکری کر رہا ہے، کس بات کی تنخواہ لے رہا ہے؟ اگر فل کورٹ بھی بینچ بن جاتا تو ان کو شرمندگی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنا تھا۔ اب یہ ذلت کے رستے پہ چل پڑے، ملک کی تباہی کے رستے پہ تو پہلے چل رہے تھے۔ 11-12 مہینے میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، غریب آٹے کی لائنوں میں مر رہا ہے۔ IMF ان سے بات کرنے کو تیار نہیں، سعودیہ، کویت، امارات، قطر، جتنے بھی ہمسائے ملک تھے جو ہمیشہ پاکستان کی مشکل میں مدد کرتے تھے، IMF ان کی گارنٹی مانگ رہا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ وہ جانتے ہیں سارے، میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہوں، وہ جانتے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے چور ہیں، لٹیرے ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، اور جس دن کو تھوڑا بہت ملک میں ان کے خلاف مسئلہ ہوگا، یہ پھر بھاگ جائیں گے سارے۔ جہاز ٹکٹیں تیار ہیں، غائب ہو جائیں گے۔ ابھی دھمکیاں دے رہے، کس کو؟ سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اور آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ فیصلہ قابل عمل نہیں۔ فیصلہ کیا ہے؟ الیکشن کروا دو۔ اور جو چیخیں مریم نواز نے ماری آج کہ بیٹا یہ ہو گیا، بیٹا وہ ہو گیا، سہولت کار تیرے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ منصوبہ بندی ہے کہ فائدے بھی اٹھاؤ، عدالتوں سے فیصلے بھی اپنے حق میں لو، اقتدار کی موجیں بھی لوٹو، اور الزام دوسروں پہ لگاتے رہو، یعنی عوام کو بیوقوف بناؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، تمہارے جھوٹ کو ایک ایک بچہ اب جان گیا۔ تم جب بول رہے ہوتے ہو نا، تو پاکستان کے عوام، سمجھدار لوگ جو جان دیکھ رہے ہیں کہ تم کر کیا رہو، لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں تمہارے جھوٹ پہ، تمہاری شکلوں پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ کہاں تک پاکستان کو خراب کرو گے؟ پاکستان پہ خدا کے لیے رحم کرو، پاکستان کی جان چھوڑ دو۔ عدالت کا فیصلہ مان کے، سپریم کورٹ کا فیصلہ مان کے ملک میں الیکشن کرواؤ۔ اچھا کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن اکٹھے ہوں، تو کس کتے نے تمہیں کاٹا ہے جو اکٹھے نہیں کرواتے؟ کرواؤ اکٹھے، قومی اسمبلی توڑو، جو اسمبلیاں تمہارے پاس ہیں وہ توڑو اور اکٹھے الیکشن کروا دو۔ یہ جان نہیں چھوڑنا چاہتے اقتدار کی، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بار بار کہتے ہیں الیکشن ایک ہی دفعہ ہو تو خرچہ بچ جائے، ایک دفعہ کروا دو۔ پوری دنیا کی جمہوریتوں میں کوئی 6 مہینے سال بعد بھی حکمران استعفیٰ دے دیتے ہیں جب ان سے کام نہ چل رہا ہو۔ برطانیہ میں 3 بار الیکشن ہو چکے ہیں ایک ہی ٹرم میں۔ اب خاتون وزیر اعظم آئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نہیں، مسئلہ ٹھیک ہو رہا، استعفیٰ دے کے چلی گئی۔ بار بار لوگ مثالیں قائم کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح لایا گیا ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ آئندہ کوئی چانس بھی نہیں بنے گا۔ آئندہ اگر الیکشن کے ذریعے کوئی اور حکومت آ گئی تو پھر جیلوں میں گزارنی پڑے گی، یا ملک بدر ہونا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا ملک سے، مفرور ہونا پڑے گا۔ یہ خوف جو ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے پہ آمادہ نہیں ہونے دے رہا، اور خبریں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔
لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے کہ یہ بہت جلد ایک اور چیف پہ بھی حملہ کرنے والے ہیں۔ جب بھی کبھی یہ پھنستے ہیں نا تو ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ شاید ادھر سے سہولت کاری ہو رہی ہے ان کو۔ اب یہ سارے الزام اسی چیف پہ لگائیں گے جس کو خود لائے ہیں، جو ابھی تک ان کو بچا رہا ہے، یہ اس چیف پہ بھی الزام لگا کے اس کے خلاف بھی اچانک ایکشن لیں گے، قوم حیران ہو جائے گی۔ یہ چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ چھوڑنا تو پڑے گا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تو ماننا پڑے گا۔ ڈرپوک بزدل لیڈروں، سپریم کورٹ کا فیصلہ مانو اور میدان میں آؤ، الیکشن لڑو، کہو کہ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے۔ اگر اکٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہو، اسمبلی توڑو، قومی اسمبلی، اور پہلے ہی آدھی اسمبلی، اس کے فیصلے بھی قابل قبول نہیں ہیں، اور اس اسمبلی کی اکثریت جو ہے وہ مستعفی ہو چکی ہے، اور جو چند لوٹے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوئی آئینی اور قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے۔ قومی اسمبلی بھی مکمل نہیں۔ اسمبلی ڈیزالو کرو، الیکشن کا اعلان کرو اور اکٹھے الیکشن کروا دو۔ ہمت کرو، شاید کچھ لوگ جو تمہارے ابھی تک بھی تمہاری فیور میں ہے، شاید ان کی نظر میں تمہاری عزت تھوڑی بہت رہ جائے، وہ کہیں ٹھیک ہے یار، ہمارے لیڈروں نے کوئی دلیرانہ فیصلہ کیا، ان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں، وگرنہ ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اب قوم تمہاری ساری تقریریں سن رہی ہے اور ساری سازشیں، تانے بانے، میٹنگیں سب دیکھ رہی ہے کہ یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ صرف الیکشن سے بچنے کے لیے، کہ کسی طرح الیکشن سے بچ جائیں، الیکشن نہ کروانا پڑے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، رمضان پاک کا مہینہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم اگر ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو تو یہ 10 سال بھی الیکشن نہ کروائیں۔ مفت کی حکومت ملی ہوئی ہے، اب موج میلہ لگا ہوا ہے، اب پیسہ جتنا ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے، کھا پی رہے ہیں، موجیں کر رہے ہیں، غریب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ گزشتہ دنوں پٹرول کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بالکل گر گئی تھیں، انہوں نے ایک ٹیڑی پیسے کا ریلیف نہیں دیا، اب بڑھ رہی ہیں، تو اب یہ عوام کے سر پہ پٹرول بم پھر ماریں گے۔ عوام کے ساتھ ان کی ہمدردی اگر دیکھنی ہو تو ان کے چہروں کا میک اپ دیکھ لیں، اور کسی سے پوچھ لیں کہ یہ کتنا مہنگا میک اپ کروا کے عوام کے سامنے، لیکن باڈی لینگویج بتا رہی ہے وزیر اعظم کی بھی، منسٹروں کی بھی، کہ ضمیر ان کا اپنا ملامت کر رہا ہے، چہرہ زبان کا ساتھ نہیں دے رہا، باڈی لینگویج جو ہے وہ خود ہی نوست نظر آ رہی ہے۔ جتنے بھی بات کر رہے ہیں، جتنے بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھتے، فقیر کا مشورہ یہ ہے کہ آسان کام، ایک تو عزت بچاؤ، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرو، دوسرا ملک کے امن و امان سے نہ کھیلو، کبھی مارشل لا کی دھمکیاں، کبھی ایمرجنسی کی دھمکیاں، کبھی فیصلے نہ ماننے کی دھمکیاں۔ تم جمہوری لوگ ہو، تم کس منہ سے اپنے آپ کو بھٹو کا نواسا کہتے ہو؟ اگر شرم ہوتی تو یہ دن نہ پاکستانیوں کو دیکھنے پڑتے، تم پہلے مستعفی ہو کے الیکشن کا اعلان کر کے سیاسی میدان میں مقابلہ کرتے ہیں۔ کہ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔